او لوگوں یہ کوئی جنات نہیں ہے، صرف ڈھونگ ہے ڈھونگ۔ مزاروں پہ اپنی بیٹیوں کو جانے سے روکو، مزارات پہ جو بیٹیاں کھیل رہی ہیں بال کھلے ہیں، لوگوں حرام ہے حرام، روکو۔ اگر تم نے نہیں روکا تو خدا کی قسم یہ جن بڑھتے رہیں گے، کم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جن نہیں ہے، یہ جن خود کے بنائے ہوئے جن ہیں، یہ خود کے بنائے ہوئے جن ہیں۔ ایک بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یقین نہ ہے تو اندازہ کرنا، آپ اپنے بچے کو اپنی بیٹی کو مزارات پہ لے کے جاتے رہو جہاں خوب جن کی پیشی پڑ رہی ہے، خوب لے جاتے رہو، ایک دن یہ ہوگا کہ اس پہ بھی پیشی پڑنے لگے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پہ بھی یار وہم بھی ایک چیز ہوتی ہے، میں آپ کے ذہن میں وہم ڈال دوں، آپ کو سانپ نہ کاٹے اور بتا دیا جائے سانپ نے کاٹا ہے، تو کل تو خالی یہ ہوپ لیس ہو جائے گا، یہ دہشت مار دیتی ہے اسے، ہائے سانپ نے کاٹ لیا۔ بھائی میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں یہ دل کا یہ جو کرونا نا اتنا اس کا ایسا تھا بڑا ڈر لگتا تھا ہر آدمی، یار فیملی کے ممبران جو ساتھ میں بیٹھے انہیں بھی آپس میں ڈر لگ رہا تھا ایک دوسرے سے ملنے سے۔ ذرا غور کیجیے آپ، یہ ہوا بنایا گیا ہے، اتنا جن ہے، اتنا جن، اتنا کھالا، اتنا کھالا۔ آج کی بات بتاؤں، میرے پاس فون آیا ایک بہار سے، رو رہا تھا فون پہ بیچارہ، یقین کر کے ماننا خدا کی قسم، کہنے لگا حضرت میری بہن اسی اثر میں مر گئی۔ پھر میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا حضرت میری ماں بھی اسی اثر میں ہے، اور حضرت بڑا پریشان ہوں، میرے سارے پیسے ختم ہو گئے، میں نے پنڈتوں سے علاج کرایا، میاں سے کرایا، اس سے کرایا، ہر مزار پہ لے گیا، حضرات اس وقت میرے گھر میں کھانے تک کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ تو مائنڈ بنا دیا نا ایک دم کہ تیرے اوپر ہے پورا اکھاڑا ہے۔ کہاں سے کہاں ہے یار اکھاڑا؟ یار آج تک سمجھ میں نہیں آتا یار یہ اکھاڑا۔ بھائی دیکھو قرآن سے ثابت ہے اثر ہو جاتا ہے، جادو حق ہے، ٹھیک، جادو حق ہے، یہ اثر حق ہے، لیکن یہ جو ڈیجیٹل اثر چلا کے اتنا اکھاڑا، اتنے مر گئے، اتنے رہ گئے، کہاں سے دیکھ لیے بھائی تو نے؟ کون سی دوربین ہے تیرے پاس تو نے دیکھ لیے اتنے مر گئے اتنے ہیں؟ بتاؤ یہ بنانے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کسی حد تک اثر ہو جاتا ہے، دعا کی آپ نے، کوئی نقش دیا یا قرآن کی سورت آیت پڑھی، وہ چلا بھی جاتا، لیکن یہ بہت کم ہے، 1% بھی مشکل سے ملے گا آپ کو۔ ذرا آگے بڑھنا، جو میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں ذرا توجہ کرنا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں، میں نے آج اسے ایک نسخہ بتایا، نسخہ سن لو، میں نے کہا گارنٹی ہے میری، اگر تیری امی ٹھیک نہ ہو جائے تو۔ کہنے لگا حضرت ٹھیک کر دو گے؟ میں نے کہا گارنٹی سے ٹھیک کر دوں۔ بولا خرچہ کتنا آئے گا؟ میں نے کہا 1 روپیہ نہیں۔ خرچہ پہلے پوچھتا آدمی، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 1 روپیہ نہیں۔ بولا حضرت بنا پیسوں کے امی ٹھیک، کیا دو گے؟ میں نے کہا کچھ نہیں دوں گا۔ لو میاں یہ کون سی بات، دوں گا بھی کچھ نہیں، لوں گا بھی کچھ نہیں، اور اماں ٹھیک، اور میری گارنٹی ہے ٹھیک ہو جائے گی، میری گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ تو بولے حضرت کیا کرنا ہوگا مجھے؟ میں نے کہا پہلی بات تو مان لے گا، کیونکہ اگر دوا ہلکی دے دو نا تو مانتا نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کیا ہوگا، 2 گولی تو رکھ دی انہوں نے۔ کیوں بھائی ڈاکٹر جانے عالم صاحب کدھر ہیں ہمارے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب ہے نا۔ آدمی کیا کہتا، لو میاں روپے سینکڑا والی گولی دی ہے انہوں نے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر روپے سینکڑا والی کا مطلب نہیں ہے، کبھی کبھی لاکھ کی نہیں لگتی، خاک کی لگ جاتی ہے۔ کیوں بھائیو؟ دوا کا مقصد، دوا میں شفا نہیں ہوتی، اللہ کے حکم میں شفا ہوتی ہے۔ اللہ جس دوا سے حکم کرتے بس وہی دوا تجھے لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کی کام نہ کری اور چھوٹی سی کوئی کھا لی تھی، اس سے کام ہو گیا۔ تو کہنے لگے مولانا، من کے تو پہلے مان لینا۔ بولا ہاں صرف بتائیے اب کیا؟ من کے ہوتا کیا؟ بولا حضرت پیشی پڑتی ہے میری ماں پہ، جن آتا ہے، پورا اکھاڑا ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، بہت پویلا پورے گھر میں، یہ بال کھول لیتی ہے، پھر پیشی پڑتی ہے، پھر یہ ہوتا وہ ہوتا۔ من کے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لے تو۔ سب سے پہلے تو آج کے بعد اپنی ماں سے کہنا نماز نہ چھوڑے گی۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ میں نے کہا تمہاری امی نماز پڑھتی ہیں؟ بولے حضرت نہیں پڑھتی ہیں، کبھی کبھی پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، 5 ٹائم کی پڑھواؤ گے؟ بولے ہاں حضرت یہ تو فری کا کام ہے۔ میں نے کہا پیسے کا تو نہیں ہے نا؟ اور میں نے کہا اماں ہی نہیں پڑھے گی نماز، تو بھی پڑھے گا۔ سب سے بڑا جن اور بھوت وہ ہے گھر میں جو خود نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے بڑا جن کوئی نہیں ہے، نہ اس سے بڑا کوئی بھوت ہے، نہ اس سے بڑا کوئی جن ہے۔ زندہ بھوت تو یہ گھوم رہا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے بڑا بھوت کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے بھوت آ گیا، ارے بھوت آنے گیا، یہ بھوت خود ہے یار، ویران ہے وہ آدمی، اس کا دل ویران ہے جو
रहा है बरकत नहीं हो रही, तभी थोड़ी बरकत करके बेनमाजी घूम रहा है, ये जिन घूम रहा है, इसकी वजह से बरकत नहीं आ रही है। तवज्जो है भाइयों। एक बात बताऊं मैं आपको, एक अल्लाह वाला था, एक शख्स के घर में बरकतें नहीं होती, बरकतें नहीं होती। अल्लाह वाले की बारगाह में गए, सरकार बरकत नहीं होती। अल्लाह वाले ने कहा ये कपड़ा ले जा, अपना तहमन, रुमाल, चादर जो भी थी दे दी, घर के दरवाजे पे टांग दिए। कहा? अल्लाह वाले ने कहा चादर ले जा, घर के दरवाजे पे टांग दे। कहने लगा हज़रत ये कौन सा ताबीज है, ये चादर से टांगने से बरकत? बोले जा। तो गए, टांग दी। हकीकत बात ये थी बरकत होने लगी। फिर आया जब माल खूब हो गया, बरकत हुई। कहने लगा हुजूर ये तो बताओ इस चादर पे कौन सा ताबीज लिखा था कि चादर घर के दरवाजे पे टांगी तो बरकत होने लगी? अल्लाह वाले ने फरमाया तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा नहीं था, तेरे घर का दरवाजा रास्ते पर था। निकलने वाले कुछ बेनमाजी भी निकलते थे, उनकी निगाहें तेरे घर में पड़ती थी। बेनमाजियों की निगाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत खत्म कर दी थी। जुमला समझे? तेरा घर दरवाजे के किनारे था, दरवाजे से नमाजी भी गुजरता और बेनमाजी भी गुजरता। बेनमाजी तेरे घर के अंदर देखते तो उसकी निगाहों की नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को उड़ा दिया था। जब से तूने पर्दा लगाया है, बेनमाजियों की निगाहें तेरे घर के अंदर नहीं जाती हैं, इसलिए तेरे घर में अल्लाह ने बरकतें शुरू कर दी हैं। जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए, निगाह पड़ जाए, घर की बरकत खत्म हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो तो बरकत कहां से आए? न टल्ला सबसे बड़ा देव तो और कौन टल्ला, मुझे बताओ। सबसे बड़ा देव तो ये टल्ला। मत जाओ मियाँ के पास, बाद में जाना, पहले इस देव को खत्म करो जो ये देव टल्ला। ओ घर के बड़े लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारियां सबको उठाओ, ऐसे ना उठे हाथ में लठ ले लो। नमाज के लिए तो मारने का भी हुक्म है, नमाज के लिए हुक्म है, मार के पढ़वाओ ना पड़े तो। तुम कह रहे हो बच्चे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? बच्चे हैं तो तभी ना पढ़ाओ, ना पढ़े तो मार के पढ़ाओ, इनकी आदत डालो। बीवी से कहो नमाज पढ़ेगी क्यों नहीं, मगर बीवी से तो जब कहें जब खुद पढ़े। बीवी तो ये कह देगी मुझे तो उठा रहा, तू कितने वक्त का नमाजी है ना भाइयों? हाँ, बीवी को भी नमाज पढ़वाओ, बीवी को चाहिए शौहर को नमाज पढ़वाए। बीवी नाश्ता ही ना बना कर, नहीं पढ़ी है नमाज, नहीं बनाऊंगी नाश्ता, खुद बनाओ खुद खाओ, बीवी भी नमाज पढ़े। लोगों घरों में नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह इतनी बरकतें आएंगी संभाली ना जाएंगी, है ना? और नमाज के बाद कुरान भी पढ़ो। हाय हाय,